السلام علیکم ناظرین، جمہوریت کے ایک داعی حضرت صاحب نے اسلامی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تشکیل حکومت میں پبلک کی رائے چلتی تھی، پبلک اجتہاد کرتی تھی۔ جناب، بے شک ہر صحابی رسول مجتہد تھا، اجتہاد بھی ہوتا تھا، مگر وہ اجتہاد ذاتی عبادات اور دروس کے لیے تھا یا طلب کیے جانے پر رائے دینے کی حد تک؟ یہاں رائے دینے اور فیصلہ سنانے کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ رائے دینا، مشورہ کرنا، مشورہ دینا احسن ہے، مگر جمہوریت میں رائے نہیں دی جاتی، انتخاب کیا جاتا ہے، اکثریتی گروہ کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ جبکہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں اہم مواقع پر اکثریت کی رائے پر عمل نہ کرتے ہوئے دلیرانہ فیصلے کیے جو بعد ازاں دین برحق کی بقا کے لیے مفید ثابت ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تمام بزرگ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ لشکر اسامہ بن زید، جس کا حکم رسول کریم نے حیات طیبہ میں دیا تھا، اسے روک دیا جائے۔ مگر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا جس کا حکم رسول کریم نے دیا تھا۔ ایک اور موقع پر جب 9 مسلم عرب قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اکابر صحابہ کی رائے تھی کہ اس وقت عرب قبائل سے کیسے لڑا جائے، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم جیسے دلیری اور بہادری کے پیکر بھی اس وقت جنگ کے حق میں نہ تھے۔ مگر سیدنا صدیق اکبر نے اکثریت کی رائے کے برخلاف تاریخی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں برابر امر الہی پر قائم رہوں گا اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا یہاں تک کہ اللہ اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں بہترین ثابت ہوا اور دین برحق شر پسندوں سے محفوظ رہا۔ تو حضرت اقدس سے کوئی پوچھے کہ اس سب کے بیچ میں جمہوریت کب اور کہاں تھی؟ قرون اولیٰ کے ہر فیصلے سے، ہر عمل سے جمہوری نظام کی نفی ہوتی ہے۔ پھر خلیفہ دوئم سیدنا فاروق اعظم کا انتخاب تو جمہوریت کی بیخ کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہیں خود حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کیا، اکابر صحابہ سے رائے طلب کی، مگر بلاد اسلامیہ کے گورنروں، قبیلہ کے سرداروں یا عوام الناس سے قطعاً رائے نہیں لی گئی۔ جبکہ جمہوریت میں عوام رائے نہیں دیتے، فیصلہ سناتے ہیں۔ مگر جب سیدنا صدیق اکبر نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، میں نے عمر کو تم پر خلیفہ منتخب کیا ہے تو تم اس کی سنو اور اطاعت کرو، اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ بے شک ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان کا انتخاب سیدنا فاروق اعظم کی قائم کی گئی شورا نے کیا۔ اس شورا میں صرف 6 اکابر صحابہ شامل تھے اور کسی اور سے یا عوام الناس سے مشورہ نہیں لیا گیا۔ شورا کی نامزدگی بھی عوام نے نہیں بلکہ سیدنا عمر نے کی تھی، اور تاریخ شاہد ہے کہ یہ اسلام کا سنہری دور تھا۔ تو خلافت راشدہ کے تو ہر عمل سے جمہوریت کی نفی ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب باغی گروہ مدینہ پر قابض تھا تو اس نازک وقت میں انتخابات کا مطالبہ نہیں ہوا، عوام سے رائے طلب نہیں کی گئی، گورنروں کو قاصد روانہ نہیں کیے گئے، عوام کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ جیت صحابہ کرام کے اصرار پر امت محمدیہ کو انتشار کی کیفیت سے نکالنے کے لیے سیدنا علی کو خلافت کے لیے راضی کیا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ تو تمام خلفاء کے انتخاب کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے، مگر نظام وہی رہا، مرکز وہی رہا، پالیسیاں وہی رہیں، اور وہ نظام، وہ مرکز جمہوریت نہیں، خلافت تھا۔